بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ درود شریف کے مسائل کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے درود شریف پڑھنے کے مواقع۔ یہ تحقیق فضیلت شیخ محمد اقبال کیلانی صاحب کی ہے، اور اس سلسلے میں پہلے ہم 2-3 ویڈیوز پیش کر چکے ہیں جس میں درود شریف پڑھنے کی اہمیت، درود شریف پڑھنے کی فضیلت وغیرہ، اور یہاں اسی سلسلے کی ہماری آج یہ 4تھی ویڈیو ہے تقریباً۔ تو اس کا موضوع ہے درود شریف پڑھنے کے مواقع۔ تو اس سلسلے میں شیخ کی تحقیق کے مطابق جو احادیث وہ لائے ہیں وہ صرف صحیح احادیث ہی لائے ہیں، تو انہی احادیث کا صرف ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اور جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صحیح سنن الترمذی الجزء الثالث رقم الحدیث 2867 ہے۔ دوسری حدیث ہے یہ ابی امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں کرت نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کتاب الصلاۃ باب القول مثل قول المؤذن۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں۔ دیکھیے فضل الصلاۃ علی النبی، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حدیث نمبر 20 پر لکھا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ اور البانی رحمۃ اللہ نے اسے جزء الرابع رقم الحدیث 1530 پر رقم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ اسے دلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح نسائی، صحیح سنن النسائی اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام
مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ تو وہی حدیث ہوئی نسائی شریف کی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، جیسے یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدمی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے درود پڑھنا مسنون ہے۔ تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں اور اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ کے نام سے تو یہ دعا پڑھتے، یعنی تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، بسم اللہ علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلام رسولوں پر اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو معاف فرمائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کبھی بھی فرض نماز کے بعد بآواز بلند اجتماعی درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بآواز بلند درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بالخصوص جو خود ساختہ درود ہیں وہ تو بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔